اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی دل کو چھو لینے والی کہانیاں ملتی رہیں۔ عائشہ کی عمر 22 سال تھی، قد تقریباً 5 فٹ 4 انچ، نقوش سادہ مگر دل بے حد خوبصورت تھا۔ جس شخص سے اس کی شادی ہوئی وہ 42 سال کا تھا۔ سرکاری افسر تھا، قد تقریباً 5 فٹ 10 انچ، روابدار شخصیت مگر سخت مزاج طبیعت کا مالک۔ عائشہ کی شادی کو ابھی چند ہی دن ہوئے تھے مگر اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ برسوں پرانی تھکن اپنے دل میں اٹھائے بیٹھی ہو۔ اس کی شادی اس کے والدین نے ایک ایسے سرکاری افسر سے کر دی تھی جو اس سے 20 سال بڑے تھے۔ عمر کا فرق صرف کاغذوں میں نہیں تھا بلکہ رویوں میں بھی تھا۔ عائشہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی مگر اس کا دل بے حد خوبصورت تھا۔ وہ خواب دیکھتی تھی کہ اس کا شوہر اسے سمجھے گا، اس کا خیال رکھے گا، اس کے ساتھ ہنسے گا، مگر اس کے حصے میں مسکراہٹ نہیں بلکہ خاموشی آئی۔ شادی کے چند دن بعد ہی اس نے شوہر کے لہجے میں سختی محسوس کر لی۔ وہ چاہتے تھے کہ عائشہ زیادہ کھائے، موٹی ہو جائے تاکہ ان کی عمر کی لگے۔ عائشہ حیران ہوتی مگر خاموش رہتی۔ ایک دن اس نے ہلکے سے ہنستے ہوئے کہا، آپ بھی اپنی صحت کا خیال کریں، وزن کم کر لیں تو اچھا لگے گا۔ اس جملے کا جواب ایک زوردار تھپڑ تھا۔ عورت ہو کر رہو۔ وہ رات عائشہ نے تکیے میں منہ چھپا کر گزاری۔ اس کے آنسو صرف آنسو نہیں تھے بلکہ اس کے ٹوٹے ہوئے خواب تھے۔ وقت گزرتا گیا مگر حالات نہ بدلے۔ شوہر بات بات پر مارتے، ڈانٹتے اور دوستوں کے سامنے ذلیل کرتے۔ وہ رشوت لیتے، عیاشی کرتے، مگر گھر کے اخراجات کے لیے عائشہ کو اسکول میں نوکری کرنی پڑتی۔ ہر صبح وہ آنکھوں کی سوجن چھپا کر بچوں کو پڑھانے جاتی اور ہر رات دل کی تھکن لیے واپس آتی۔ کئی بار دل چاہتا سب چھوڑ دے مگر وہ اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتی تھی۔ وہ سوچتی شاید ایک دن وہ بدل جائیں گے مگر وہ دن کبھی نہ آیا۔ ایک شام صرف اس بات پر کہ کھانے میں گوشت نہیں تھا، اس کے شوہر نے شدید غصہ کیا۔ چیختے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، سانس اکھڑنے لگی اور اچانک وہ زمین پر گر پڑے۔ ڈاکٹروں نے بتایا فالج کا شدید حملہ ہے۔ وہ نہ بول سکتے تھے نہ حرکت کر سکتے تھے۔ جو رشتہ دار روز ان کے ارد گرد منڈلاتے تھے سب غائب ہو گئے، صرف عائشہ رہ گئی۔ وہی عائشہ جسے کبھی عزت نہ ملی تھی۔ وہ دن رات ان کی خدمت کرتی، کپڑے بدلتی، دوائیں دیتی اور آنکھوں سے آنسو صاف کرتی۔ کئی بار شوہر کی آنکھوں میں عجیب سا پچھتاوا نظر آتا۔ وہ بار بار ہاتھ اٹھا کر اسٹور روم کی طرف اشارہ کرتے اور رونے لگتے مگر عائشہ سمجھ نہ پاتی کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کچھ ہی مہینوں بعد وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ عائشہ نے دل ہی دل میں کہا، میں نے آپ کو معاف کیا۔ موت کے بعد ایک عورت آئی اور خود کو دوسری بیوی کہنے لگی۔ کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے ناکام ہو کر چلی گئی۔ عدت کے دوران جب عائشہ اسٹور روم کی صفائی کر رہی تھی تو دیوار کے پیچھے ایک خفیہ تجوری ملی جس میں سونے کے بسکٹ اور لاکھوں روپے موجود تھے۔ یہ برسوں کی ناجائز کمائی تھی۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ یہ دولت عیاشی پر نہیں بلکہ نیکی پر خرچ ہوگی۔ وہ دوسرے شہر منتقل ہو گئی اور اس رقم سے ایک مدرسہ اور یتیم بچوں کے لیے ادارہ قائم کر دیا۔ بچوں کی مسکراہٹ میں اسے وہ سکون ملا جو اسے کبھی اپنی شادی میں نہ ملا تھا۔ یوں ظلم کی کہانی ختم ہوئی اور صبر اور معافی کی جیت ہو گئی۔ سرکاری افسر تھا، قد تقریباً 5 فٹ 10 انچ، روابدار شخصیت مگر سخت مزاج طبیعت کا مالک۔ عائشہ کی شادی کو ابھی چند ہی دن ہوئے تھے مگر اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ برسوں پرانی تھکن اپنے دل میں اٹھائے بیٹھی ہو۔ اس کی شادی اس کے والدین نے ایک ایسے سرکاری افسر سے کر دی تھی جو اس سے 20 سال بڑے تھے۔ عمر کا فرق صرف کاغذوں میں نہیں تھا بلکہ رویوں میں بھی تھا۔ عائشہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی مگر اس کا دل بے حد خوبصورت تھا۔ وہ خواب دیکھتی تھی کہ اس کا شوہر اسے سمجھے گا، اس کا خیال رکھے گا، اس کے ساتھ ہنسے گا، مگر اس کے حصے میں مسکراہٹ نہیں بلکہ خاموشی آئی۔ شادی کے چند دن بعد ہی اس نے شوہر کے لہجے میں سختی محسوس کر لی۔ وہ چاہتے تھے کہ عائشہ زیادہ کھائے، موٹی ہو جائے تاکہ ان کی عمر کی لگے۔ عائشہ حیران ہوتی مگر خاموش رہتی۔ ایک دن اس نے ہلکے سے ہنستے ہوئے کہا، آپ بھی ذرا اپنی صحت کا خیال کریں، وزن کم کر لیں تو اچھا لگے گا۔ اس جملے کا جواب ایک زوردار تھپڑ تھا۔ عورت ہو کر رہو۔ وہ رات عائشہ نے تکیے میں منہ چھپا کر گزاری۔ اس کے آنسو صرف آنسو نہیں تھے بلکہ اس کے ٹوٹے ہوئے خواب تھے۔ وقت گزرتا گیا مگر حالات نہ بدلے۔ شوہر بات بات پر مارتے، ڈانٹتے اور دوستوں کے سامنے ذلیل کرتے۔
وہ رشوت لیتے، عیاشی کرتے، مگر گھر کے اخراجات کے لیے عائشہ کو اسکول میں نوکری کرنی پڑتی۔ ہر صبح وہ آنکھوں کی سوجن چھپا کر بچوں کو پڑھانے جاتی اور ہر رات دل کی تھکن لیے واپس آتی۔ کئی بار دل چاہتا سب چھوڑ دے، مگر وہ اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتی تھی۔ وہ سوچتی شاید ایک دن وہ بدل جائیں گے، مگر وہ دن کبھی نہ آیا۔ ایک شام صرف اس بات پر کہ کھانے میں گوشت نہیں تھا، اس کے شوہر نے شدید غصہ کیا۔ چیختے چیختے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، سانس اکھڑنے لگی اور اچانک وہ زمین پر گر پڑے۔ ڈاکٹروں نے بتایا فالج کا شدید حملہ ہے۔ وہ نہ بول سکتے تھے نہ حرکت کر سکتے تھے۔ جو رشتہ دار روز ان کے ارد گرد منڈلاتے تھے سب غائب ہو گئے، صرف عائشہ رہ گئی، وہی عائشہ جسے کبھی عزت نہ ملی تھی۔ وہ دن رات ان کی خدمت کرتی، کپڑے بدلتی، دوائیں دیتی اور آنکھوں سے آنسو صاف کرتی۔ کئی بار شوہر کی اس آنکھوں میں عجیب سا پچھتاوا نظر آتا۔ وہ بار بار ہاتھ اٹھا کر اسٹور روم کی طرف اشارہ کرتے اور رونے لگتے، مگر عائشہ سمجھ نہ پاتی کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کچھ ہی مہینوں بعد وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ عائشہ نے دل ہی دل میں کہا، میں نے آپ کو معاف کیا۔ موت کے بعد ایک عورت آئی اور خود کو دوسری بیوی کہنے لگی۔ موت کے بعد ایک عورت آئی اور خود کو دوسری بیوی کہنے لگی، مگر کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے ناکام ہو کر چلی گئی۔ عدت کے دوران جب عائشہ اسٹور روم کی صفائی کر رہی تھی تو دیوار کے پیچھے ایک خفیہ تجوری ملی جس میں سونے کے بسکٹ اور لاکھوں روپے موجود تھے۔ یہ برسوں کی ناجائز کمائی تھی۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ یہ دولت عیاشی پر نہیں بلکہ نیکی پر خرچ ہوگی۔ وہ دوسرے شہر منتقل ہو گئی اور اس رقم سے ایک مدرسہ اور یتیم بچوں کے لیے ادارہ قائم کر دیا۔ بچوں کی مسکراہٹ میں اسے وہ سکون ملا جو اسے کبھی اپنی شادی میں نہ ملا تھا۔ یوں ظلم کی کہانی ختم ہوئی اور صبر اور معافی کی جیت ہو گئی۔ سرکاری افسر تھا، قد تقریباً 5 فٹ 10 انچ، رواب دار شخصیت مگر سخت مزاج طبیعت کا مالک۔ عائشہ کی شادی کو ابھی چند ہی دن ہوئے تھے، مگر اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ برسوں پرانی تھکن اپنے دل میں اٹھائے بیٹھی ہو۔ اس کی شادی اس کے والدین نے ایک ایسے سرکاری افسر سے کر دی تھی جو اس سے 20 سال بڑے تھے۔ عمر کا فرق صرف کاغذوں میں نہیں تھا بلکہ رویوں میں بھی تھا۔ عائشہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی، مگر اس کا دل بے حد خوبصورت تھا۔ وہ خواب دیکھتی تھی کہ اس کا شوہر اسے سمجھے گا، اس کا خیال رکھے گا، اس کے ساتھ ہنسے گا، مگر اس کے حصے میں مسکراہٹ نہیں بلکہ خاموشی آئی۔ شادی کے چند دن بعد ہی اس نے شوہر کے لہجے میں سختی محسوس کر لی۔ وہ چاہتے تھے کہ عائشہ زیادہ کھائے، موٹی ہو جائے تاکہ ان کی عمر کی لگے۔ عائشہ حیران ہوتی مگر خاموش رہتی۔ ایک دن اس نے ہلکے سے ہنستے ہوئے کہا، آپ بھی ذرا اپنی صحت کا خیال کریں، وزن کم کر لیں تو اچھا لگے گا۔ اس جملے کا جواب ایک زوردار تھپڑ تھا۔ عورت ہو کر رہو۔ وہ رات عائشہ نے تکیے میں منہ چھپا کر گزاری۔ اس کے آنسو صرف آنسو نہیں تھے بلکہ اس کے ٹوٹے ہوئے خواب تھے۔ وقت گزرتا گیا مگر حالات نہ بدلے۔ شوہر بات بات پر مارتے، ڈانٹتے اور دوستوں کے سامنے ذلیل کرتے۔ وہ رشوت لیتے، عیاشی کرتے، مگر گھر کے اخراجات کے لیے اپنی صحت کا خیال کریں، وزن کم کر لیں تو اچھا لگے گا۔ اس جملے کا جواب ایک زوردار تھپڑ تھا۔ عورت ہو کر رہو۔ وہ رات عائشہ نے تکیے میں منہ چھپا کر گزاری۔ اس کے آنسو صرف آنسو نہیں تھے بلکہ اس کے ٹوٹے ہوئے خواب تھے۔ وقت گزرتا گیا مگر حالات نہ بدلے۔ شوہر بات بات پر مارتے، ڈانٹتے اور دوستوں کے سامنے ذلیل کرتے۔ وہ رشوت لیتے، عیاشی کرتے، مگر گھر کے اخراجات کے لیے عائشہ کو اسکول میں نوکری کرنی پڑتی۔ ہر صبح وہ آنکھوں کی سوجن چھپا کر بچوں کو پڑھانے جاتی اور ہر رات دل کی تھکن لیے واپس آتی۔ کئی بار دل چاہتا سب چھوڑ دے، مگر وہ اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتی تھی۔ وہ سوچتی شاید ایک دن وہ بدل جائیں گے، مگر وہ دن کبھی نہ آیا۔ ایک شام صرف اس بات پر کہ کھانے میں گوشت نہیں تھا، اس کے شوہر نے شدید غصہ کیا۔ چیختے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، سانس اکھڑنے لگی اور اچانک وہ زمین پر گر پڑے۔ ڈاکٹروں نے بتایا فالج کا شدید حملہ ہے۔ وہ نہ بول سکتے تھے نہ حرکت کر سکتے تھے۔ جو رشتہ دار روز ان کے ارد گرد منڈلاتے تھے سب غائب ہو گئے، صرف عائشہ رہ گئی، وہی عائشہ جسے کبھی عزت نہ ملی تھی۔ وہ دن رات ان کی خدمت کرتی، کپڑے بدلتی، دوائیں دیتی اور آنکھوں سے آنسو صاف کرتی۔ کئی بار شوہر کی اس آنکھوں میں عجیب سا پچھتاوا نظر آتا۔ وہ بار بار ہاتھ اٹھا کر اسٹور روم کی طرف اشارہ کرتے اور رونے لگتے،
مگر عائشہ سمجھ نہ پاتی کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کچھ ہی مہینوں بعد وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ عائشہ نے دل ہی دل میں کہا، میں نے آپ کو معاف کیا۔ موت کے بعد ایک عورت آئی اور خود کو دوسری بیوی کہنے لگی۔ موت کے بعد ایک عورت آئی اور خود کو دوسری بیوی کہنے لگی، مگر کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے ناکام ہو کر چلی گئی۔ عدت کے دوران جب عائشہ اسٹور روم کی صفائی کر رہی تھی تو دیوار کے پیچھے ایک خفیہ تجوری ملی جس میں سونے کے بسکٹ اور لاکھوں روپے موجود تھے۔ یہ برسوں کی ناجائز کمائی تھی۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ یہ دولت عیاشی پر نہیں بلکہ نیکی پر خرچ ہوگی۔ وہ دوسرے شہر منتقل ہو گئی اور اس رقم سے ایک مدرسہ اور یتیم بچوں کے لیے ادارہ قائم کر دیا۔ بچوں کی مسکراہٹ میں اسے وہ سکون ملا جو اسے کبھی اپنی شادی میں نہ ملا تھا۔ یوں ظلم کی کہانی ختم ہوئی اور صبر اور معافی کی جیت ہو گئی۔